بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، ہمارا آج کا سبق جو کہ مسئلہ ثالثہ یعنی وجوب عصمت کے بارے میں تھا، اور اس کے ضمن میں ہم نے شرائط انبیاء سے بحث کی تھی، تو اسی کے ذیل میں ہم نے ایک اور بحث کیا تھا جو کہ فلسفہ ابتلاء انبیاء ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام پر جو بیماریاں آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور کچھ شبہات اور اعتراضات ذکر کیے تھے، جن میں سے ایک شبہ یہ تھا کہ آیا انبیاء علیہ السلام جو بیمار اور مریض ہوتے ہیں، آیا یہ مقصد بعثت انبیاء کے ساتھ آیا یہ تعارض رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ کیونکہ جب انبیاء بیمار ہوتے ہیں تو لوگ آیا ان سے نفرت نہیں کرتے؟ تو یہ ایک اعتراض تھا، اسی کا ہم نے جواب ذکر کیا تھا۔ اسی ضمن میں آج بھی ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، تو اسی کا ایک بہترین جواب جو کہ ہم آج بھی ذکر کریں گے، جس کو علم الہدیٰ نے تنزیہ الانبیاء نامی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ شرائط النبی، نبی کی شرط جس کو ہم بحث کر رہے تھے، تو اس میں ہم نے ایک قول فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذکر کیا تھا کہ جس میں انبیاء علیہ السلام کو بیماریاں اور بلائیں آنے کی وجہ اور فلسفہ کا ذکر تھا، تو وہی قول وہی فرمان یہاں پر نقل کرتے ہیں، اس کی تائید ہم قرآن آیات سے بیان کرتے ہیں، پھر ان سے مراد کیا ہے، آئے ہمارے ان شرائط کے ساتھ تعارض رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی، اس کو ہم بیان کریں گے۔ قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعظم الناس بلاء الانبیاء، لوگوں میں سے اعظم الناس بلا کے لحاظ سے، ابتلاء اور آزمائش کے لحاظ سے سب سے اعظم، یعنی جن کو اعظم بلائیں آتی ہے، جس کو بڑی بلائیں اور مشکلات کا سامنا ہوتی ہے، وہ لوگوں میں سے انبیاء ہے، یعنی سب سے زیادہ آزمائش کی چیزیں اور سخت آزمائش کی چیزیں کن پہ آتی ہے؟ انبیاء علیہ السلام پر آتی ہے۔ وَمِن ذَلِكَ الْعَزْمُ الضُّرُّ بِالضَّمِّ، اور اسی بڑی بلاؤں کی طرف، یعنی انہی بڑی بلاؤں میں سے ایک ضر ہے۔ قال عز من قائل، خداوند تعالیٰ نے قرآن میں اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، یاد کرو اس وقت کو کہ ایوب علیہ السلام نے جب فرمایا، یعنی ندا دی اپنے رب کو کہ انی مسنی الضر، کہ مجھے ضر آ پہنچا ہے۔ اب ضر کو ہم آگے بیان کریں گے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اے رب تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو لفظ ضر، مسن یا ضر ہے، تو اس میں دو اصطلاح ہے، ایک ہوتے ہے ضر، ایک ہوتے ہے ضر۔ اذ الضر بالفتح، جب فتح کے ساتھ آپ ضر پڑھیں گے تو اس سے مطلب الضر فی کل شیء، تمام چیزوں میں آپ کی جو شے ہے ان تمام میں ضر ہونا یہ مقصود ہوگا۔ لیکن وبالضم، لیکن ضمے کے ساتھ کیا ہوگا؟ جب آپ ضمے کے ساتھ الضر پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ الضرر فی النفس، انسان کی نفس کے اندر جو ضرر یا نقص و کمی انسان کو ہوتی ہے وہ مقصود ہوگا۔ ذکرہ فی الکشاف، یہ معنی کشاف میں صاحب کشاف نے ذکر کیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا یہ جو ترجمہ لفظ ضر ہے، اس کا ترجمہ یہ مسن یا ضر میں یہ جو ضر ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے اہل لغت نے کیسے بیان کیا۔ تو اس میں راغب اصفہانی نے اپنی کتاب مفردات راغب میں یہ جو معنی بیان کیا ہے، وہ ضر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ضر کیا ہے؟
سوء الحال حالت کا بگڑنا خراب ہونا اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، چاہے وہ اما فی نفسہ اپنی نفس میں انسان کو ضرر پہنچتا ہے، جیسے کہ یہی معنی لیا ہے اور ضرر فی النفس لیا ہے، تو نفس میں ضرر ہونا، وہ نفس میں ضرر ہونا لقلت العلم والفضل والعفت، کبھی کبھار انسان کے پاس علم نہیں ہے، کبھی کبھار فضل نہیں ہے، کبھی کبھار عفت نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے انسان کو اپنے اندر کمی محسوس ہوتی ہے، ضرور اور یعنی سوء حال اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ والا معنی تو حضرت ایوب کے بارے میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ صاحب علم تھے، صاحب فضل تھے، اس کو ہر کوئی مانتے ہیں۔ وَإِمَّا فِي بَدَنِهِ یا اس کے بدن میں وہ ضرور آتا ہے، وہ بدن میں ضرور کیوں؟ بدن میں ضرور اس وجہ سے کہ کیونکہ اس پہ کوئی نقص ہے، بیماری آ گئی ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، تو اس وجہ سے انسان کو کیا ہوتا ہے، یہ ضرور آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وَإِمَّا فِي حَالَةٍ ظَاهِرَةٍ مِّن قِلَّةِ مَالٍ وَجَاهٍ، و اس کے علاوہ ممکن ہے کبھی مال میں قلت آ جائے، کبھی جاہ میں قلت آ جائے، تو اس کی وجہ سے انسان کو ضرر پہنچ سکتا ہے۔ تو یہاں پر شاید احتمال قوی یہی ہے کہ حضرت ایوب والا جو ہے وہ قلت ہے، یعنی اس کی اپنی جسمانی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ حالت ظاہری یعنی مال و جاہ اور یہ جو پریشانی اس کی مال وغیرہ چھینی گئی تھی اور اس کی اولاد ان سے جدا ہو گئی تھی، تو شاید اس پریشانی کی وجہ سے ان کو ضرر پہنچی ہو، لیکن یہ ضرر مقصد انبیاء کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا منافات تب ہوگی جب آپ اس سے لوگوں کو تنفیر آ جائے، لیکن یہ تنفیر ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہی تینوں معنی جو ہم نے بیان کیا تھا کہ سوء حال ہے، چاہے نفس میں ہو، چاہے بدن میں ہو، چاہے حالت ظاہری میں ہو، تینوں معنی قرآن کی کوئی آیت میں احتمال اس کا دیا گیا ہے، وہ ہوا فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 84 میں ان تینوں کا احتمال دیا گیا ہے، لیکن ہمارے اس مورد میں تینوں کا احتمال نہیں ہے، لہذا یہ جو حضرت ایوب نے یہ جو معنی بیان کیا ہے وہ شاید صرف اسی اعظم الناس بلاء الانبیاء اسی کی طرف اشارہ ہے، یعنی پریشانیاں تو انبیاء کو آتی ہے، مشکلات آتی ہے، لیکن یہ مشکلات ان کو بڑے لیول تک لے جاتے ہیں، یعنی اس کی کیفیت اور نوعیت سخت اور مشکل ہوتی ہے، اسی لیے حضرت ایوب نے فرمایا تھا کہ مسنی الضر، لیکن آیا یہ منافات ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کے جواب میں کاشف یعنی علم الہدا فرماتے ہیں کہ قال علم الہدا فی تنزیہ الانبیاء، کتاب تنزیہ الانبیاء میں علامہ علم الہدا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَإِن قِيلَ، اگر یہ کہا جائے کہ اَفَتَصْحُونَ مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ الْجَزَّامَ أَصَابَهُ حَتَّى تَسَاقَطْ أَعْضَاؤُهُ، آیا اگر کوئی یہ اشکال کہے، یعنی یہ کہا جائے کہ اَفَتَصْحُونَ مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ الْجَزَّامَ أَصَابَهُ، یعنی کوئی بندہ اس کی طرف دیکھے کہ ان کو جو جزام یعنی بیماریاں یا جو امتحانات ان کے اوپر آئی تھی، روایت ہوئی، روایت میں ان کو دیکھے اور اس میں غور و فکر کرے، تأمل کرے، حتی تساقط اعضاء، یعنی یہاں تک کہ ان کو بیماریاں وہ جو پہنچی تھی ان سے ان کے اعضاء بھی گرنے لگے تھے، تو لہذا یہ تو وہی بیماری ہے جن کو آپ نے پہلے نقل کیا تھا کہ جن سے لوگ یعنی یہ مقصد بعثت کے میں حائل ہونے والی مانعات میں سے ایک مانع بن جاتی ہے، وہی حالت انبیاء کے ساتھ ہوئی ہے۔ اگر کوئی اس طرح کے اعتراض کہے تو عالم الہدا اس کے جواب میں فرماتا ہے اگر یہ فَإِن قِيلَ، اگر یہ اشکال کیا جائے تو قلنا، ہم جواب دیں گے، جواب ہمارا یہ ہوگا کہ اما العلل المستقذرہ، وہ علت جن سے جو استقذرہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا قذرہ سے، قذرہ نہیں یعدھا قذران، یعنی جس کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، ایسی علل، ایسی بیماریاں التی تنفر من رآہا، جس کو جو بندہ دیکھتا ہے اس سے نفرت کرتے، وتوحشہ، یا اس سے ڈر جاتے، یعنی اس کی شکل ایسی بن جاتی کہ جس سے لوگ وحشت محسوس کرتے ہیں، کالبرص والجذام،
جیسے کہ برز اور جزم. تو ایسی بیماریاں تو فلا یجوز شیء منها علی الانبیاء علیہم السلام، یہ تو انبیاء پر سرے سے آتا ہی نہیں ہے. تاریخ کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لے، آپ اس چیز کو یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس سے انبیاء پر برس آیا ہو یا جزم آیا ہو. لہٰذا یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے، کیونکہ لأن النفور لیس بواقف علی الامور القبیحہ، کیونکہ لأن النفور، نفور کیا جمع نفور، کیونکہ نفر کی جمع ہے، یعنی نفور لیس بواقف علی الامور القبیحہ، وہ امور قبیحہ پر واقف نہیں ہوتے، یعنی امور قبیحہ کو جانتے نہیں ہے. اور دوسرا جو معنی یہ بیان کیا نا نفور، اس کا اصل جو لفظ ہے یہ نفرہ سے ہے، اسی سے آئے نفر قرآن میں ہے نا، فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، وہ والے ہے جس سے علماء کرام استدلال کرتے ہیں علم دینی کے حصول واجب ہونے کے پر، تو اسی سے یہ نفور ہے. نفور نفر سے ہے. نفر کا مطلب یعنی تفرق کو بھی کہا گیا ہے، یعنی اس کے مختلف معنی بیان کیے، جیسے کہ لسان العرب میں تفرق کو کہا گیا ہے یعنی جدائی لوگوں کے درمیان، یعنی ایک جگہ پر جمع نہ ہونا، نفرت کرنا، اسی سے نفرت بھی اسی سے ہے. تو نفور کیا ہے؟ یہ نفور ایسی چیز ہے کہ لیس بواقف علی الامور القبیحہ، کے امور قبیحہ پر واقف نہیں ہوتا، بل قد یکون من الحسن من الحسن والقبح معا، کبھی کبھار ایک چیز جو حسن بھی اور قبیح بھی ہے، یعنی حسن اور قبیح دونوں سے بھی نفرت ہو سکتی ہے، یعنی نفور ہو سکتی ہے انسان اس سے، یعنی یہ مزاج پر مبتنی چیز ہے. ولیس ينکر ان یکون امراض ایوب علیہ السلام واوجاعه ومحنه، حضرت ایوب علیہ السلام پر جو مرض پہنچے یا ان کو جو بیماریاں ان تک پہنچی ہے وہ فی جسمی، ان کے جسم میں ومحنه فی جسمی، اور اس کے علاوہ وہ جو محن ان کے جسم میں پہنچے. محن کا مطلب کیا ہے؟ محن کا مطلب ہے کہ یہ لفظ محن یعنی لفظ عربی میں جو استعمال ہوتا ہے محنن، محنن یہ فعل ممات، یعنی اسی سے امتحانہ امتحانن، یعنی کسی کو آزمانا امتحان لینا، اسی سے ہے. یا محنہ فی جسمہ، یعنی محن کا ایک لفظ ہے، ایک معنی اس کا جو بنتا ہے وہ بلا اور شدائد، یعنی جو مشکلات آئے ہیں. تو یہ جو اوجاع درد اور محن حضرت ایوب علیہ السلام کی جسم میں ہو، یعنی بیماری کی شکل میں، ثم فی اہلہ، پھر ان کی اولاد وغیرہ کا چھن جانا، ومال ہی، اسی طرح مال کا چھن جانا، یہ سارے چیزیں کیا ہے؟ ما بلغت وما بلغہم، یعنی لہذا ہم اس چیز کے تو قائل ہے کہ جو حضرت ایوب علیہ السلام کو اس کے مال و اہل میں جو اوجاع و محن آئے تھے وہ بلغت مبلغا عظیما، اتنے بڑی حد تک وہ گئی تھی، یعنی اتنی عظیم تھی کہ تزید فی الغم والعالم، درد اور غم میں اضافہ ہوئے تھے، علی ما ینال المجزوم، اتنے حد تک جس طرح ایک مجزوم کو درد اور پریشانی ہوتی ہے اتنی حد تک درد و عالم والے تھے، یعنی اتنی زیادہ تھی. لیکن ولیس ینکر تزاید العالم فیہ علیہ السلام، اور ان کی وجہ سے، اس مرض کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو درد و علم بھی ہوئے تھے، اور انہی درد و علم کی بنا پر آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ مسنی الضر، کہ مجھے ضر نے چھویا ہے، وانت ارحم الراحمین، اور اللہ سے ندا کی تھی، اور اسی ندا کو اللہ تعالی نے قرآن میں نقل فرمایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، کہہ کے نقل فرمایا. لہذا ہم اس علم اور بیماریوں کے، ان کی دردناک علمناک ہونے کے تو قائل ہے، لیکن وَإِنَّمَا يُنْكِرُ مَا اقتضى التنفیر، مگر ہم جس چیز کے منکر ہے وہ مقتضى تنفیر ہے، یعنی یہ سبب نفرت نہیں بنے تھے، یعنی ان بیماریوں کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا تھا کہ لوگ انبیاء سے متنفر ہو جائے اور لوگ ان کے پاس ہی نہ آئے، اور اس کی وجہ سے ان کی ہدایت کا سلسلہ رک جائے اور مقصد بعثت انبیاء علیہ السلام لاغو ہو جائے. اور یہ لازم نہیں آتا کہ ایک ہی مرض آ جائے
اور اس مرض کی وجہ سے نفرت نہ بھی ہو، پھر بھی یہ مقصد ہے اور ہدف انبیاء کے ساتھ معارض ہو، اس کے ہم قائل نہیں ہے۔ لہذا ہمارا اپنا موقف اور ہماری دلیلیں اپنی جگہ پر قائم ہے، آپ کا کیا ہوا اعتراضات اور پیش کی گئی شواہد تام اور کامل نہیں ہے۔ لہذا ہماری موقف پھر بھی وہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر ایسی بیماریاں اور امراض نہیں آ سکتے۔ انبیاء کے لیے شرط ہے کہ وہ ایسی مرض جو کہ یعنی نفرت کا سبب بنے اور ان کے مقصد بعثت کے ساتھ معارض ہو، ان سے پاک ہونا شرط ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔